بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام لوگ اللہ کے کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ سلامتی ہو ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ میرے بھائیوں، ماہ شعبان کی 7، 8 اور 9 تاریخ منگل، بدھ اور جمعرات کا ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ پاک کے یہ 3 مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر جو بھی میرا بھائی، جو بھی میری بہن پڑھ لے گا تو اس طرح پڑھ لینا جس طرح بتایا جائے، تو رزق اور دولت دروازے توڑ کر گھر میں آئے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارہ والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ پاک نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کہنے لگے، اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر دیتا، نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جس طرح اپنا پیسہ عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں، اگر وہی پیسہ ہم اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو یقین جانے یہ دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا رحم کرتا ہے، اور اللہ پاک بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ اللہ پاک نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دیں، اور اونچے اونچے تختوں پر عیاشیاں کرنے والے، اکڑ کر بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دیں، اور بڑے بڑے خزانوں کے جو مالک تھے ان کی امیدیں بھی موت سے ختم کر دیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور موت کے نام سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا، بجلی اور کمکموں کی روشنی سے، نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا، غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کے بجائے زمین کے کیڑوں کے حوالے ہو گئے، اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کے بجائے خاک میں لوٹنے لگے۔ تو یہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جتنے بھی اس دنیا میں جی لیں، چاہے کسی کی عمر 100 سال سے بھی اوپر چلی جائے، بالآخر اس نے قبر میں جانا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں ہمیشہ رہے۔ یہاں پر رہے گا تو صرف اللہ کا نام رہے گا۔ کچھ سال پہلے دیکھ لیں، اگر ہم قبروں پر جائیں تو دیکھیں کہ ایک طرف سے پڑھنا شروع کریں تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی موت ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے جنازے ہم نے پڑھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں دفنایا ہے۔ تو پھر ہم ان چیز سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یا تو کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ میں نے نہیں مرنا۔ میرے بھائیوں، ہر بندے کو موت آنی ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے، جو آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، وہ ہیں آپ کے اعمال، کیونکہ جب قبر کی تنہائی میں، وحشت میں آپ گرفتار ہوگے تو اس وقت آپ کے اعمال ہی ہوں گے جو آپ کو سہارا دیں گے۔ بڑا مشکل ٹھکانہ ہے وہ، اور سخت سے سخت سوالات ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی آپ کو وقت ملا ہے، جو بھی آپ کو دن ملتا ہے، اس دن کو غنیمت جانو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں کا احساس کرو گے، جتنا زیادہ ہو سکے ان کا احساس کرو گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ زمین والوں کے لیے رحم کرو، اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا۔ کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب اوپر والا آپ کے ساتھ ہے، اور جب اوپر والا آپ سے ناراض ہے تو پوری دنیا بھی آپ کا فائدہ کرنا چاہے تو ایک اتی برابر بھی آپ کا فائدہ نہیں کر سکتی۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ 7، 8 اور 9 شعبان کا یہ وظیفہ ہے۔ 7 شعبان کو بھی آپ کر سکتے ہیں، 8 کو بھی کر سکتے ہیں، اور 9 شعبان کو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تینوں دن کرنا چاہیں تو تینوں دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ منگل، بدھ اور جمعرات تینوں دن کرنا چاہیں تو تینوں دن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کوئی میرا بھائی 3 دن اس عمل کو نہیں کر سکتا
تو 2 دن کر لے، کوئی 2 دن بھی نہیں کر سکتا تو 1 دن لازمی کر لے اس عمل کو، لیکن جتنا جو زیادہ کرے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ عمل کو بڑے اچھے طریقے سے نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ 3 دن جو بھی میرا بھائی بہن دوست اللہ پاک کے یہ 3 مبارک نام یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم ہو، ان مبارک ناموں کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھے گا۔ شروع میں بھی 11 مرتبہ درود پاک اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک ایک ہی نشست میں پڑھنے ہیں۔ کوئی بندہ اگر ایک دن مس ہو جاتا ہے تو 2 دن عمل کرتا ہے تو پہلے دن کا جو عمل وہ چھوڑے گا وہ دوسرے دن کر لے۔ اگر کوئی بندہ دونوں دن یہ عمل نہیں کر سکتا، تیسرے دن کرتا ہے جمعرات کے دن، تو اس کو پھر 313 مرتبہ ایک دفعہ، 313 مرتبہ دوسری دفعہ، پھر 313 مرتبہ تیسری دفعہ پڑھنا ہوگا۔ لیکن اس عمل کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل باوضو حالت میں کرنا ہے اور ایک ہی نشست میں کرنا ہے، شروع میں بھی درود پاک اور آخر میں بھی درود پاک۔ اس کے بعد جب عمل آپ کا مکمل ہو جائے، وظیفہ جب آپ کر لیں، سجدے کی حالت میں دعا کرنی ہے، رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ رزق اور دولت کا ایسا دریا بہا دے گا کہ آپ سے مرتے دم تک پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دو گے کہ بھائی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے اور اس وظیفے کا بڑا ہی اثر ہوتا ہے، بہت جلد ہوتا ہے۔ جو لوگ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن ان کی جیبیں ابھی تک خالی ہیں تو اس عمل کو کر لینا۔ یہ عمل جو ہے یہ خالی جیبوں کو بھر دیتا ہے، مشکلات کو ٹال دیتا ہے اور رزق کے حوالے سے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کے بعد انشاءاللہ آپ کے آگے پیچھے ہر طرف رزق کی رزق جمع ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اس وظیفے کو ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر دینا جن کے حالات خراب ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔